السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد سرفراز۔ آپ دیکھ رہے ہیں سعد الیکٹرک یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کنٹرول شیڈ کے بارے میں۔ تو جن دوستوں نے کنٹرول شیڈ کبھی نہیں دیکھا ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ تو دوستو ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیسے ورک کیا جاتا ہے یہاں پہ۔ تو دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں مین پینل، جو کنٹرول پینل ہے وہاں پہ ہم جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا کیا کام ہوتا ہے اور کون کون سی چیز کیا کام کرتی ہے۔ تو دوستو ابھی ہم داخل ہو گئے ہیں پینل روم میں۔ تو یہ 4 شیڈ ہیں یہاں پہ جس کا یہ کنٹرول پینل لگا ہوا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ یہ مین بریکر ہے۔ یہاں سے ہو کر آگے یہ بس بار ہے، یہاں سے کافی ساری وائریں آگے پینل میں جاتی ہیں۔ تو یہ مین پینل ہے اور یہ اس کا یو پی ایس لگا ہوا ہے جو پینل کو آن کرواتا ہے۔ تو دوستو یہ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ کنڈکٹر ہیں وابٹا اور جنریٹر کے۔ یہ آٹومیٹکلی ہے، جب بجلی چلی جاتی ہے تو خود بخود جنریٹر سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ دوسرے ہیں، یہ بھی وہی چیز ہے، یہ بھی کنڈکٹر وابٹا اور جنریٹر کے ہیں۔ دوستو اس میں یہ فنکشن ہے کہ جب ہم 3 ایک شیڈ کے پنکھے چلاتے ہیں، اگر چوتھے والا چلا دیا تو وہ جنریٹر پہ اوپر لوڈ زیادہ ہو گیا تو وہ بند ہو جائے گا، اگلے والا جنریٹر خود بخود سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح تیسرا ہے، چوتھا ہے، اسی طرح 4 جنریٹر ہیں جو کام کرتے ہیں۔ سب سے جو بڑا ہے وہ 100 kVA کا ہے۔ یہ دوستو ابھی اس کے اندر جو بریکر لگے ہوئے ہیں یہ چینج اوور ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہاں سے ہم چینج اوور کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں۔ ایک ہی جنریٹر کی چلانی ہو یا وابٹا کی چلانی ہو تو یہ مینولی ہم چلا سکتے ہیں۔ یہ دوستو 4-5 جو بریکر چینج اوور بنا کر ہم نے لگائے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ تو دوستو ابھی یہ جو آپ پینل دیکھ رہے ہیں یہ بائی پاس والے ہیں، یہ چھوٹے ہیں۔ اگر ہمارے پینل میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں سے ہم بائی پاس کر کے پنکھے چلا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ پہلا پینل ہے ایک شیڈ کا، جو 1 نمبر شیڈ ہے اس کا پہلا پینل ہے۔ تو اس کے اوپر پنکھوں کے، پمپ کے اور جو پیچھے پائل لگی ہوتی ہے اس کے یہاں سے کنیکشن ہے، یہاں سے چلتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو کنڈکٹر ہیں، بریکر ہیں جو اس کو آپریٹ کراتے ہیں، پنکھوں کو اور پمپ کو، اور جو فیلڈ لائنیں یہاں سے چلتی ہیں۔ تو دوستو جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنٹرولر ہے، یہ ٹمپریچر بتاتے ہیں، آٹو پہ پنکھے چلاتے ہیں اور آٹو پہ یہ پمپ سے چلاتے ہیں۔ جب ٹمپریچر کم ہو جائے تو یہ پمپ بند کر دیتے ہیں، زیادہ ہو جائے تو چلا دیتے ہیں۔ یہ سب اس کی وائرنگ ہوئی ہے، یہ کنڈکٹر اور بریکر لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، بالکل سب ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی کام کرتے ہیں۔ تو اس شیڈ کے اندر جو پنکھے لگے ہیں وہ 14 لگے ہیں، زیادہ 10 11 12 ہوتے ہیں، اس کے اندر 14 سے لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ شیڈ تھوڑے سے بڑے ہیں۔ دوستو یہ بھی کنڈکٹر ہے، اس کے اندر یہ ٹائمر ریلے لگی ہوئی ہے، اس کو یہ بروڈر کے اندر جو اندر برنر چلتا ہے اس کے لیے لگائی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ بھی اس کے کنٹرولر لگے دوسرے 2 شیڈوں کے، یہ بھی وہی کام کرتے ہیں، آٹو پہ پنکھے چلانے ہو، آٹو پہ پمپ چلانا ہو۔ اور اس کے اندر بھی وہی وائرنگ ہوئی ہے، کنڈکٹر لگے ہیں، بریکر لگے ہیں۔ تو دوستو آگے جو 2 پچھلے آپ نے دیکھے جو چھوٹے پینل، وہ بھی 2 شیڈ کے تھے، یہ اگلے 2 شیڈ کے، یہ بائی پاس کے لیے ہے۔ اگر کوئی پینل میں مسئلہ ہو جائے تو یہاں سے بائی پاس کر کے پنکھے چلا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں گنجائش نہیں ہوتی، آدھا گھنٹہ بجلی اگر بند ہو جائے تو چوزا مر جاتا ہے سارا۔ تو اس کے اندر وہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے، گیس پیدا ہوتی ہے تو چوزے کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے ایمرجنسی یہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھو دوستو اس کی لمبائی ہے 520 فٹ ہے تقریباً۔ یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر 14 نیچے والے بھی 14، اوپر والے بھی 14۔ یہ 2 شیڈ ہیں اور ادھر بھی 2 شیڈ ہیں، اور یہ اس کے پنکھے ہیں 14 اور نیچے والے بھی 14 ہیں۔ یہ دوسرے والے 2 شیڈ ہیں۔
ये देखें, ये पंखे कौन फ़ैन होते हैं, इस टर्नर फ़ैन भी बोलते हैं, कौन फ़ैन भी बोलते हैं। ये दोस्तों पावर फैक्टर इसके अंदर लगा हुआ है। इसके साथ पीएलसी लगी होती है जो इसको ऑटो पे ऑपरेट कराती है। तो दोस्तों ये इसके जनरेटर पड़े हैं 100 kVA का, 60 kVA का और 35 kVA का। दोस्तों अभी हम चलते हैं शेड के अंदर, तो आपको अंदर से दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखें, अंदर जो पंखे चल रहे हैं, ये 4 पंखे चल रहे हैं। ये शेड की लंबाई देखें आप 520 फुट है और जो चौड़ाई है इसकी वो 50 फुट है। तो दोस्तों अभी हम आपको ये चूज़ा दिखाते हैं। ये तकरीबन 15 दिन का है। जिस तरह पानी पीता है, ये जो वाटर लाइन है, इस तरह से चूज़ा पानी इसके अंदर से पीता है। इसके अंदर निप्पल लगी होती है और ये फीड लाइन है, यहाँ से चूज़ा फीड खाता है। ये 15 दिन का चूज़ा तकरीबन हो गया है। तो अभी हम आगे जाके आपको दिखाएंगे कि ये फीड लाइन कैसे, किधर से फीड आती है और कैसे चलती है। तो ये देख सकते हैं पूरा माशाल्लाह सेहतमंद है। ये देखें सारा सेटअप, और ये टेम्परेचर मीटर है, ये तकरीबन ख़राब है। इसके अंदर अभी ये तो 32 बता रहा है, तकरीबन इसके अंदर 27-28 टेम्परेचर है। तो ये दोस्तों हापर लगे हुए, यहाँ से मेन फीड, जो मेन हापर है वहाँ से फीड आती है और इनके अंदर आके गिरती है। तो ये आगे डिवाइस करता है, वो ये दरमियान में लगा हुआ है। ये देखें, ये चल रहे हैं अभी, आधी उधर जाती है, आधी उधर जाती है। शेड के दरमियान में लगे होते हैं, कई शेडों पे एक साइड पे ही लगे होते हैं। तो ये शेड ज़्यादा लंबा है, इसलिए दरमियान में ये हापर लगाए हुए हैं। ये फीड लाइन है, ये वाटर लाइन है, इसके अंदर 3 फीड लाइन है और 4 वाटर लाइन है। तो ये दोस्तों ये दूसरी तरफ हम आ गए, यहाँ पे इसकी पैड लगी होती है। यहाँ से ये हवा जाती है और इसके ऊपर पानी गिरता है, हवा अंदर ठंडी जाती है। ये भी टाइम पे लगते हैं। ये इसकी पैड है, ये देखें, ये नीचे वाले शेड की है। तो ये दोस्तों पैडें इसको लगी होती हैं, यहाँ से जो हवा गुज़रती है ठंडी होकर गुज़रती है, आगे पंखे बाहर निकालते हैं तो इसका टेम्परेचर ठीक रहता है। इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ये होती है। तो देखो दोस्तों, आपने देखा शेड में कैसे काम होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।